السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ رابطہ عالم اسلام کی جانب سے فلسطینی شہر اور جنین خیمہ بستی پر اسرائیل کی عسکری جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق رابطہ عالم اسلام کے سیکریٹری اور علماء کمیٹی کے سربراہ شیخ ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم العیسیٰ نے اس وحشیانہ کارروائی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے انسانی جانوں کے نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر عیسیٰ نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ فلسطینی عوام پر اسرائیلی فوج کی وحشیانہ کارروائی کے حوالے سے فوری مداخلت کریں تاکہ اس قسم کی جارحیت کا مستقل بنیادوں پر سدباب کیا جا سکے۔ سعودی عرب کے ریاض شہر میں مطارات ریاض کمپنی نے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے نیشنل ٹرمینل 5 پر اسمارٹ شاپنگ ٹرالی سروس متعارف کرائی ہے، جس سے کنگ خالد ہوائی اڈہ مسافروں کو نئی سروس فراہم کرنے والا سعودی عرب کا پہلا ایئرپورٹ بن گیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق مطارات اور ریاض کمپنی کا کہنا ہے کہ اسمارٹ شاپنگ ٹرالی صارفین کو متعدد سہولتیں فراہم کرے گی۔ اس کی بدولت مسافر ٹرمینل کے اندر مطلوبہ خدمات فراہم کرنے والے تجارتی مرکز یا ادارے تک تیزی سے رسائی حاصل کر سکے گا۔ اسمارٹ شاپنگ ٹرالی میں نصب اسکرین کے ذریعے مسافر اپنے بورڈنگ پاس اسکین کر کے پرواز کا ڈیٹا دیکھ سکیں گے۔ پرواز کا نمبر انٹر کر کے بھی اس حوالے سے تمام تفصیلات معلوم کی جا سکیں گی۔ سعودی عرب نے مسجد حرم اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خواتین عازمین حج کی آسانی کے لیے اعلیٰ عہدوں پر 34 خواتین تعینات کر دیے ہیں۔ مکہ اور مدینہ کی دونوں مساجد سے متعلق امور چلانے والے ادارے نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ خواتین کی تقرری کا مقصد خواتین عازمین کے لیے سہولیات فراہم کرنا ہے۔ سعودی عرب کی مقامی میڈیا کے مطابق 2 سال قبل مسجد حرم میں باقاعدہ تربیت یافتہ اسی خواتین اہلکار حج و عمرہ زائرین کی سیکورٹی خدمات پر مامور کی گئی تھی، جن کا کام مسجد حرم میں آنے والی خواتین کی مدد کرنا اور مطاف اور مسجد حرم کے تمام حصوں میں ہجوم کو کنٹرول کرنا ہے۔ سعودی عرب نے جمعے کو تہران میں آذربائیجان کے سفارت خانے پر ہوئے حملے کی مذمت کی ہے، جس میں ایک سیکورٹی اہلکار ہلاک اور دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق وزارت خارجہ نے ایک بیان میں ہر قسم کے تشدد کو مسترد کیے جانے سے متعلق موقف کا اعادہ کیا۔ بیان میں آذربائیجان کی حکومت اور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی، سفارتی مشنوں کے احترام اور حملے میں ملوث افراد کو سزا دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ پورٹوگل کے اسٹار فٹ بالر رونالڈو کو لگژری گھڑیاں بنانے والی کمپنی نے $7,80,000 یعنی 19 کروڑ سے زائد مالیت کی گھڑی تحفے میں دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق لگژری گھڑیاں بنانے والی جیکب اینڈ کمپنی نے اپنے برانڈ ایمبیسڈر رونالڈو کو $7,80,000 مالیت کی انوکھی گھڑی تحفے میں دی ہے، جس کو سوشل میڈیا پر خوب پذیرائی مل رہی ہے۔ کمپنی نے رونالڈو کے لیے گھڑی قیمتی پتھر سے بنوائی ہے، جس میں سعودی عرب کے جھنڈے کا مخصوص رنگ نظر آ رہا ہے۔ اسٹار فٹ بالر نے یہ گھڑی سعودی عرب جاتے ہوئے پہنی تھی، جبکہ یہ گھڑی فروخت کے لیے پیش نہیں کی گئی۔ اگرچہ گھڑی زمرد کے سیٹ کی طرح دکھائی دیتی ہے، لیکن در حقیقت یہ 300 سے زیادہ تصاویرات پتھروں کے ساتھ سیٹ کی گئی ہے۔ پتھر زمرد کے مقابلے میں تقریباً 200 گنا زیادہ نایاب ہے اور انتہائی پائیدار ہونے کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے فلسطین کے جنین کیمپ پر اسرائیلی فورسز کے دھاوے کی مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد ہلاکتیں اور زخمی ہوئے ہیں۔ ایک بیان میں وزارت خارجہ اور بین الاقوامی تعاون نے اسرائیلی حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ خطے میں کشیدگی اور عدم استحکام کو کم کرنے کی ذمہ داری قبول کریں۔ وزارت نے مشرق وسطی امن عمل کو آگے بڑھانے کے لیے تمام علاقائی اور بین الاقوامی کوششوں کی حمایت کرنے، 2 ریاستی حل کے لیے خطرہ بننے والے غیر قانونی طریقوں کو ختم کرنے اور مشرقی یروشلم کے دارالحکومت کے ساتھ 1967 کی سرحدوں پر ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی ضرورت پر زور دیا۔ نیدرلینڈ اور سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر مصر اور عالم اسلام کی معروف جامعہ خیرہ کی الازہر یونیورسٹی نے مذمت کرتے ہوئے ان ممالک کی مصنوعات کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا۔ ڈان اخبار میں شائع ایک رپورٹ کے مطابق اسلامی تعاون تنظیم نے قرآن پاک کی بے حرمتی پر کہا کہ آزادی اظہار کی آڑ میں مذہبی کتابوں کو نظر آتش کرنے جیسی نفرت انگیز کارروائیوں کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ الازہر یونیورسٹی کی جانب سے بیان میں مطالبہ کیا کہ قرآن پاک کی حمایت میں تمام مسلم ممالک متحد ہو جائیں۔ بیان میں کہا گیا کہ سویڈن اور نیدرلینڈ نفرت انگیز اور وحشیانہ جرائم کو آزادی اظہار رائے کے نام پر تحفظ دے رہے ہیں۔ دونوں ممالک سے جواب طلب کیا جائے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف گزشتہ روز اقوام متحدہ میں OIC کا اجلاس ہوا، جس کی صدارت پاکستان نے کی تھی۔ اجلاس کے بعد جاری مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ ایسے واقعات اسلاموفوبیا، نسل پرستی، منفی و خیانویسی تصورات کا مظہر ہے۔ OIC نے اپنے بیان میں بین الاقوامی برادری کو یاد دہانی کرائی کہ اس طرح کے نفرت انگیز اقدامات بین الاقوامی انسانی حقوق کے قانون کی خلاف ورزی ہے۔
ڈنمارک میں قرآن مجید کو نشانہ بنانے کی کارروائی کی اجازت دینے سے متعلق ڈنمارک کے سفیر کو ترک دفتر خارجہ میں طلب کیا گیا۔ وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس بات کا علم ہوا ہے کہ ڈنمارک میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی اجازت دی گئی، جس کے جواز میں ڈنمارک کے انقرہ میں تعینات سفیر کو دفتر خارجہ طلب کیے جانے کی وضاحت کرنے والے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ سفیر کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہم کھلا نفرت انگیز جرم کی حیثیت رکھنے والے اس اشتعال انگیز کارروائی کے اجازت نامے کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ڈنمارک کا یہ موقف ناقابل قبول ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ ڈینش ادارے اس نازیبا حرکت کی اجازت نہیں دیں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ترکیہ آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہے۔ تہران میں آذربائیجان کے سفارت خانے پر ہوئے گھنونے حملے کی، جس میں ایک سیکورٹی چیف شہید ہو گئے ہیں، اس کی شدید مذمت کی ہے۔ ترک صدر نے آذربائیجان کے تہران میں سفارت خانے پر حملے کے حوالے سے اپنے بیان میں کہا کہ ہم اس حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ مسلمانوں پر ہو رہے پادرپا حملوں اور افسوسناک واقعات کے بعد کینیڈا میں اسلاموفوبیا کے خلاف پہلی بار نمائندہ خصوصی تعینات کیا گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلاموفوبیا، نسل پرستی کے نظام، نسلی امتیاز اور مذہبی عدم برداشت کے خلاف صحافی اور انسانی حقوق کی کارکن امیرہ الغاویبی مشیر ماہر اور نمائندے کے طور پر خدمات انجام دے گی۔ امیرہ انسانی حقوق کی کارکن ہونے کے ساتھ ساتھ کینیڈین ریس ریلیشن فاؤنڈیشن کی کمیونیکیشن سربراہ اور ٹورنٹو اسٹار اخبار کی کالم نگار بھی ہے۔ انہوں نے اس سے قبل ایک دہائی سے زائد عرصے تک پبلک براڈ کاسٹ کمپنی CBC میں بھی خدمات انجام دے چکی ہے۔ یورپی یونین نے کئی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ اپنے غیر قانونی تارکین وطن کو واپس نہیں بلائیں گے تو ان پر ویزا پابندیاں عائد کی جائے گی۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق سویڈن کے وزیر برائے تارکین وطن نے آج کہا کہ یورپی یونین کے وزراء داخلہ کے درمیان اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ اپنے غیر قانونی تارکین کو واپس بلانے والے ممالک پر یورپ کے ویزوں سے متعلق پابندیاں لاگو کی جائے گی۔ اس متوقع سخت پالیسی کی جھلک یورپین کمیشن کی سربراہ ارسلا وان ڈر لیبن کی جانب سے یورپی یونین کے ممالک کے رہنماؤں کو بھیجے گئے خط میں نظر آئی ہے۔